सामीन कराम, आप सुन रही हैं जंगल की दुनिया की एक अजीब व गरीब कहानी जिसका नाम है जंगल का भेदी। इस कहानी के रावी हैं लियोनार्ड हैंडे और इस कहानी के मुतरज्जिम हैं इब्ने कमाल। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। तानवाए एक कानून शिकन शिकारी होने के बावजूद इतनी खूबियों का मालिक था कि मैंने अपनी तवील शिकारी जिंदगी में ऐसे कम ही लोग देखे हैं जो दलेरी, जफाकशी और जंगली जिंदगी के तजर्बे में उसके हम पल्ला हों। इन सारी खूबियों के साथ उसकी गंभीर शख्सियत और चट्टान जैसे मजबूत जिस्म उसे सियाम के जंगलों में किसी भी मुमताज कबीले की सरदारी दे सकते थे। लेकिन उसे मुजरिमाना जिंदगी ज्यादा पसंद थी जो उसे रास ना आ सकी, और वो एक कानून शिकन ही की हैसियत से सफरे आखरत पर रवाना हुआ। अभी चंद रोज ही पेशतर मुझे उस गांव का पता चला जहां वो पैदा हुआ था। दरियाए पाचान की दूसरी जानिब सियाम के घने जंगलों में ये गांव बैंकॉक जाने वाली सड़क से कुछ हटकर वाक़या है। गांव में उसके साथियों से गुफ्तगू के दौरान मुझे मालूम हुआ कि बचपन ही से वो गैर मामूली दलेर था और अवाइले जवानी में गांव बल्कि गिरदो नवाह में भी कोई उसके मुकाबले का शिकारी नहीं था। लेकिन उसे किसी तरह मालूम हो गया कि गैंडे के शिकार में बड़ी दौलत है। दरियाए पाचान के पार बरतानवी हिंद का इलाका उस शिकार के लिए बेहद मुनासिब था। तानवाय ने गांव भर से अपने साथियों को जमा किया और दौलत की खातिर दरिया पार चला गया, जहां से वापस आना उसे नसीब ना हो सका। मैं उसके ज़ईफ बाप से भी मिला जो आज भी उसके इंतजार में है और किसी सूरत में ये मानने पर तैयार नहीं कि उसका शेर जैसा बेटा किसी दलदल की तह में बेजान पड़ा है। और सच तो ये है कि मेरी अपनी भी हिम्मत ना हुई कि उसे हकीकत हाल से आगाह करता, लेकिन उसकी सूरत देखकर मेरे सामने एक बार फिर तानवाए की सूरत फिर गई और मैं उन दिनों की याद में खो गया जब मेरी मुलाकात तानवाए से हुई थी। कई बरस गुजरे। मैं उन दिनों मलाया में दरियाए पाचान और खलीज मालयोन के संगम पर मुकीम था। मेरे पास दो नर हाथियों और एक गैंडे के शिकार का लाइसेंस भी था। बरतानवी हिंद में ये गैंडा नायाब था। नेपाल की तराई के अलावा जनूबी आसाम ही वो वाहिद इलाका है जहां ये गैंडा पाया जाता है, और यहाँ भी उसकी नस्ल कानून शिकन शिकारियों के हाथों खत्म होती जा रही है। हालांकि ये जंगल बेहद घने हैं और शिकारियों की किसी जमात को बाकायदा तौर पर इस जंगल की गहराइयां खोजने की जुर्रत नहीं होती। इसके बावजूद जंगल के बाशिंदे बिला लाइसेंस बंदूकों से छुपकर शिकार खेलते और उनका ज्यादातर निशाना यही गैंडा बनता। इस सूरत हाल से निपटने के लिए विक्टोरिया पॉइंट के जंगल के महकमे ने कवानीन वज़ा किए और ममनुआ इलाके के गिरदोनवाह में आतिशी हथियारों पर सख्त पाबंदी लगा दी। हर गांव के लोग यानी मुखिया को बंदूक रखने की इजाजत थी, लेकिन उसके अलावा हर बंदूक खिलाफ कानून थी। खसूसी जंगलाती मुहाफिज भर्ती किए गए जो हर वक्त शिकारियों की सरगर्मियों पर नजर रखते थे। तानवाए का नाम उन कानून शिकन शिकारियों में सरे फहरिस्त था, लेकिन महकमा जंगलात को इन सारी एहतियाती तदाबीर के बावजूद जब गैंडे की तलाश में निकलता तो मुझे जा बजा तानवाए की मौजूदगी के निशानात मिलते। हालांकि दरियाए पाचान के उस तरफ उसे किसी ने नहीं देखा था। कई बार मुझे दरख्तों पर उसकी कुल्हाड़ी की काट नजर आई। चार मुतवाजी लाइनों से कटी हुई दो अमूदी लाइनें, यानी चार शिकारी जिनमें से दो बंदूकें रखते थे। लेकिन उसकी कानून शिकन सरगर्मियों का मुंह बोलता सबूत भी एक रोज हमें मिल गया। हम कई दिनों से एक के बाद एक दलदली कते की निगरानी कर रहे थे और हमें चंद मुकामात पर गैंडे की मौजूदगी के निशानात भी मिले थे और मुझे अपनी कामयाबी के इम्कानात ज्यादा रोशन नजर आने लगे थे। लेकिन एक रोज मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उस रोज मैं अपने साथियों के साथ जंगल में दूर तक घुस गया, क्योंकि गैंडे के कदमों के निशानात उसके जंगल में जाने की गवाही देते थे। गर्मी की शिद्दत के बाइस जंगल जहन्नुम बना हुआ था और हम पसीने से शराबूर जिस्मों को दलदली रास्तों पर घसीटते इस उम्मीद पर बढ़ते जा रहे थे कि जल्द या बदेर हमारी इन तकलीफों का इनाम हमें मिल जाएगा। और अचानक वो हमें मिल भी गया।
लेकिन ऐसी हालत में जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। हम बेहद घने दरख्तों के एक झुंड को पार करके निस्बतन खुले दलदली कते में जा निकले थे, और वहां हमारी नजरों के ऐन सामने एक गैंडे का पिंजर पड़ा था। करीब ही राख का एक बड़ा सा ढेर था जो अभी सुलग रहा था, और साथ ही एक बड़े से लकड़ी के बर्तन के जले हुए टुकड़े इस अमर की गवाही दे रहे थे कि गैंडे के गोश्त का एक एक औंस उबाल कर उससे खून और उसका आखिरी कतरा भी निचोड़ा जा चुका है। यही चीजें एक गैंडे की हकीकी कीमत हुआ करती हैं। दूर इफ्तादा रंगून में रहने वाले चीनी इस रस को सोने से तोल कर भी खरीद लेते हैं। उनका एतकाद है कि गैंडे के गोश्त का हर जर्रा और खून का हर कतरा जिस्मानी पोशीदा कुव्वतें रखता है और नातवा इंसानों के लिए आबे हयात साबित होता है। इन जाहिलाना ख्यालात के पेश नज़र गैंडे के जिस्म का कोई हिस्सा ज़ाया नहीं किया जाता, हत्ता कि पेशाब और फुजला भी रंगून भेज दिया जाता है, जहां उसे तरह तरह की मुकव्वियात बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मतमूल चीनी सिर्फ ढांचे के लिए 1,000 रुपए तक दे सकता है, और तकरीबन इतनी ही कीमत गैंडे के सींग की मिल जाती है, जिसे पीस कर मुख्तलिफ मुकव्वी दवाओं में डाला जाता है। ये हैं वो वजूहात जिन्होंने गैंडे के शिकार में पेशावर शिकारियों के लिए बेहद कशिश पैदा कर दी थी, और सियाम के जंगलों में बढ़ती हुई लाकानूनियत का असल सबब भी यही था। इस वाक़े के बाद कई रोज़ गुज़र गए। रोज़ाना ही मैं मुकामी शिकारियों के साथ जंगल के घने और दुश्वार गुज़ार हिस्से में सऊबतें उठाता, लेकिन गोहरे मकसूद से इतना ही दूर रहता जितना कि पहले रोज़ था। हत्ता कि मेरी छुट्टियां ख़त्म होने में सिर्फ एक हफ्ता रह गया, और मुझे रफ्ता-रफ्ता यकीन होने लगा कि कोई भी मुकामी शिकारी सलाहियत के एतबार से तानवाए का हम पल्ला होने का दावा नहीं कर सकता। यूं भी सभी शिकारी उससे डरते थे, और बाज दफा तो इस इलाके में भी जाने से इनकार कर देते जहां उन्हें तानवाए की मौजूदगी का शक होता। बिलाशुबा तानवाए उस जंगल का बेताज बादशाह था। इन्हीं ख्यालात में गुम मैं एक रोज मालियोन के बाजार में कुछ खरीदो फरोख्त कर रहा था, और एक वाकिफ कार चीनी को बातों बातों में मेरी परेशानी का इल्म हुआ। बूढ़े चीनी ने मुझे मशवरा दिया कि मैं तानवाए से दोस्ती कर लूं, सिर्फ इसी सूरत में मैं उसे पकड़ सकता हूं। उस रोज शाम को सोचते सोचते मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि मेरे लिए सिर्फ यही सूरत बाकी रह गई है कि किसी तरह तानवाए से मिलकर उससे दोस्ती कर लूं, और दोस्ती के पर्दे में उसे पकड़ लूं। सुबह होते ही मैंने काइलोन को बुला भेजा, जिसके बारे में मशहूर था कि उसे तानवाई का एजेंट होने का फख्र हासिल है। हम काफी देर तक बातें करते रहे और बिला आखिर इस फैसले पर पहुंचे कि अगर तानवाई गैंडे को ढूंढने में मेरी मदद करे तो मैं मुकामी महकमा जंगलात में अपने असर रसूख से काम लेते हुए हर मुमकिन तरीके से ये कोशिश करूंगा कि उसे उसकी बंदूक का लाइसेंस भी मिल जाए, और शिकार खेलने का इजाजतनामा भी। मुकामी अफसरों से मेरे गहरे दोस्ताना मरासिम थे और मुझे अपनी कामयाबी का यकीन था, लेकिन मैंने ये भी सोच लिया था कि बिलफर्ज अगर अफसरान महकमा उसे किसी सूरत में भी माफ करने पर रजामंद ना हुए, तो मैं जल्द अज जल्द ये कोशिश करूंगा कि मेरे और तानवाए के दरमियान ज्यादा से ज्यादा फासले हायल हो जाएं। तब और सिर्फ तब ही उसे मेरे वादों की नापायदारी का एहसास होगा, और उस वक्त मैं कम से कम 1,000 मील दूर पहुंच चुका होऊंगा। मैं मानता हूं कि सोचने का ये तरीका कानून और इखलाक की नज़र में काबिल गिरफ्त है, लेकिन मेरा वास्ता एक मशहूर ज़माना मुजरिम शिकारी से पड़ने वाला था, और मैंने उसके हथकंडे उसी पर आजमाने का फैसला कर लिया था। उसी रोज आधी रात के बाद मैं काइलोन के हमरा मालियोन के बाजार से गुजर रहा था। दुकानें बंद थीं और बेघर गरीब मजदूर दर्जनों की तादाद में फुटपाथ पर टांगे पसारे पड़े सो रहे थे। जंगल की जिंदगी जाग रही थी, जर्रे जर्रे की घात में, और रात के शिकारी अपनी अपनी जद्दोजहद में मसरूफ थे। हम दरिया के किनारे पहुंच चुके थे और दूर दरिया में चप्पुओं की शपाशप सुनाई दे रही थी। फिर दरिया की छोटी छोटी लहरों ने हमारे अजनबी मुलाकाती की आमद का ऐलान कर दिया। चंद लम्हों के बाद अंधेरे से एक बड़ी कश्ती पानी की सतह पर नमूदार हुई, और हमारे करीब ही किनारे पर आ लगी। एक स्याफाम तनोमंद शख्स कश्ती से उतरा, और उसने हमें देखा। वो तानवाय था। उसके अकब में चार जवान बंदूकें संभाले खड़े थे। मैं अपने कपड़ों में एक पिस्तौल छुपा लाया था। अभी मैं तानवाय पर एतबार करने को तैयार नहीं था।
تانوائے اور کائلون کے درمیان ایک ناقابل فہم سی زبان میں باتیں ہوتی رہیں۔ تانوائے کا ایک ساتھی کشتی کی رسیوں کو یوں تھامے کھڑا تھا جیسے پلک جھپکنے میں فرار ہونے پر آمادہ ہو۔ کافی دیر گزر گئی، گفتگو میں آہستہ آہستہ ٹھہراؤ سا آتا گیا۔ میں اس اثنا میں محض ایک خاموش تماشائی کی مانند کھڑا رہا، حتیٰ کہ تانوائے کچھ کہتے ہوئے مڑا اور بڑھ کر کشتی میں بیٹھ گیا۔ اس کے چاروں باڈی گارڈ بھی فوراً کشتی میں چلے گئے اور چند لمحوں میں کشتی اندھیرے کی چادر میں تحلیل ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد کائلون نے مجھے بتایا کہ اگر تانوائے نے میرے وعدوں کو قابل توجہ سمجھا تو کل کسی وقت ہمیں اس کی اطلاع مل جائے گی اور فوراً ہی ہم گینڈے کی تلاش میں روانہ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر میں نے اطمینان کا سانس لیا اور نسبتاً مسرور دل کے ساتھ کائلون کے ہمراہ اپنے ٹھکانے کی طرف واپس ہوا۔ دوسرے روز دوپہر کے وقت ہمیں تانوائی کی رضامندی کی اطلاع مل گئی۔ اس نے ہمیں کم از کم 2 روز کے راشن اور دیگر ضروری اشیاء کے ساتھ 10 میل دور ٹین کی ایک ویران کان پر پہنچنے کو کہا تھا۔ اس نے میری شرائط مان لی تھی۔ میں نے سوچا اب میرا واسطہ سیام کے خطرناک ترین قانون شکن شکاری سے پڑنے والا تھا اور وہ یقیناً میرے ہمراہ کسی غیر شخص کی موجودگی پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے میں نے صرف اپنے مسلمان اردلی ماجد کو ساتھ لے لیا اور ایک فوجی تھیلے میں ایک کیتلی اور ٹین کے 2 پیالوں کے علاوہ جتنا کھانے پینے کا سامان آ سکتا تھا ٹھوس لیا۔ میں نے ایک ٹارچ بھی رکھ لی اور دوسرے تھیلے میں ایک کمبل اور کافی کارتوس ڈال کر ماجد کے حوالے کر دیا۔ اس سامان کے علاوہ ہمارے پاس 2 رائفلیں بھی تھیں، میری جیب میں پستول بھی تھا۔ ہم جلد ہی تانوائی کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے۔ وہ حسب وعدہ اپنے ایک مسلح ساتھی کے ہمراہ وہاں موجود تھا۔ دن کی روشنی میں نے اس کا اصل حلیہ دیکھا۔ کمر سے لپٹے کپڑے کے علاوہ وہ سر سے پاؤں تک برہنہ تھا۔ اس کا جسم چٹان سے تراشا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے گلے میں کارتوسوں کی پیٹی ڈال رکھی تھی، جس کے ساتھ ہی پہلو میں بارود سے بھرا ہوا سینگ لٹک رہا تھا۔ چہرے مہرے سے تانوائے کو بدصورت ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے چہرے پر پتھر جیسا کھردرا پن تھا۔ نچلا جبڑا خلاف معمول آگے کی طرف نکلا ہوا تھا۔ وہ خاموش طبع انسان تھا۔ جتنے دن میں اس کے ہمراہ رہا اس نے بمشکل 10 الفاظ بولے ہوں گے، اور وہ بھی اس کے اپنے ماتحتوں کو سیامی زبان میں دیے جانے والے احکامات تھے۔ اس کی ہر حرکت میں خود اعتمادی اور وقار تھا، اور جنگل میں اس کی نقل و حرکت کی قابلیت کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اسی جنگل میں پیدا ہوا ہو۔ اس نے ہمارے پھولے ہوئے سفری تھیلوں پر ناپسندیدگی سے بھرپور ایک نظر ڈالی اور اپنے ساتھی کو چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے ٹین کی کان کے اوپر چڑھائی پر چل پڑا۔ ہم دونوں بھی اسی کے عقب میں چلے، لیکن جلد ہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس چڑھائی پر چڑھنا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں تھا جس آسانی سے تانوائے چڑھ رہا تھا۔ ڈھلان خطرناک تھی اور پاؤں جمانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تانوائے اور اس کا ساتھی کافی آگے نکل گئے۔ ہم نے ہمت نہ ہاری اور تیزی سے ان کے پیچھے چلتے رہے اور پون گھنٹے کی شدید محنت کے بعد ایک جھونپڑی کے پاس پہنچ گئے۔ تانوائے نے اشارے سے ہمیں بتایا کہ ہم چاہیں تو آرام کر سکتے ہیں کیونکہ وہ گینڈے کے قدموں کے نشانات کی تلاش میں اپنے آدمیوں کو بھیج رہا ہے۔ ہم نے اپنے سفری تھیلے اتار پھینکے اور اطمینان سے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ کوئی 1000 فٹ نیچے وسیع و عریض گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا، جس کی گہرائیوں تک پہنچنے کی جرت کسی سفید فام کو نہیں ہوئی تھی، اور اس جنگل کی ڈھکی چھپی گہرائیوں میں تانوائے گینڈے کے شکار میں میری مدد کرنے والا تھا۔ جھونپڑی میں چند خشک لکڑیاں جلا کر ہم نے چائے بنائی اور پی کر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، لیکن کان جنگل کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے، جس میں طرح طرح کے جانوروں کی ملی جلی آوازوں کے ساتھ مختلف جنگلی پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ اچانک ان آوازوں سے بلند تر ہم نے جنگلی بانسوں کے ٹوٹنے کا تڑاخا سنا اور ساتھ ہی کسی دیو ہیکل ہاتھی کے چنگاڑ سے جنگل گونج اٹھا۔ آواز صرف چند بار سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ سورج تیزی سے مغرب کی طرف جھکتا جا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد تانوائے کے کھوجی واپس آئے۔ انہیں کوئی بھی نشانات نہیں مل سکے تھے، اور خاص جنگلی طریقے کے مطابق انہوں نے آتے ہی تانوائے کے آگے خالی ہتھیلیاں پھیلا دیں اور زبان منہ میں گھما گھما کر آوازیں نکالیں۔ یہ ناکامی کا کھلا ہوا اعتراف تھا۔ تانوائے نے ان سے تو کچھ نہ کہا، ترجمان کے ذریعے ہمیں ان کی ناکامی کے بارے میں بتایا اور کہا
कि अगर मैं चाहूं तो आज हाथी का शिकार खेल सकता हूं, क्योंकि नीचे वादी में चंद हाथियों की मौजूदगी के निशानात मिले थे। मेरे पास चूंकि 2 हाथियों के शिकार का लाइसेंस था, इसलिए मैंने रजामंदी का इजहार कर दिया, और फौरन ही हम दोनों तानवाए और उसके 5 साथियों के हमरा निस्बतन आसान रास्ते से पहाड़ी से उतरे और जंगल में दाखिल हो गए। हाथियों के गिरोह के निशानात तो हमें जल्द ही मिल गए, लेकिन हम गिरोह पर गोली चलाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए हम गिरोह से बिछड़े किसी अकेले हाथी के कदमों के निशानात की तलाश में फिरते रहे। जल्द ही हमें एक बड़े हाथी के कदमों के निशानात मिल गए, जो गिरोह से अलहदा हो गया था। हम फौरन उन निशानात पर चल पड़े। सूरज गरूब हो चुका था और शाम गहरी होती जा रही थी। हमने जंगल में दूर बांस टूटने की आवाज सुनी। तानवाए सांप की तरह रींग कर झाड़ियों में चला गया। हम सब भी बेहद एहतियात से उसके पीछे पीछे चले। जंगल के इस हिस्से में रात का अंधेरा था और चंद फुट के फासले पर तानवाए महज एक साया सा नजर आ रहा था। घनी झाड़ियों के एक तवील सिलसिले से गुजरने के बाद वो अचानक रुक गया। मैंने उसके करीब पहुंचकर देखा, 15-20 गज के फासले पर हमारा शिकार खड़ा था। आबनूस की तरह स्याह, उसका जिस्म आम हाथियों से बहुत बड़ा था, और उसके दांत इतने बड़े कद के बावजूद जमीन को छू रहे थे। इतने बड़े दांत देखकर मेरा दिल जैसे उछल कर हलक में आ गया। मेरे कई साल पुराने ख्वाबों की ताबीर का वक्त आ पहुंचा था, लेकिन गहरे अंधेरे की वजह से हाथी पर फायर करने से कामयाबी के इम्कानात मखदूज थे। चुनाचे हम नाकाम लौट आए, झोंपड़ी में पहुंचे और सुबह जल्द रवाना होने का प्रोग्राम बनाने के बाद झोंपड़ी के फर्श पर कंबल बिछा कर सो गए। सुबह हम तलुए आफताब से बहुत पहले रवाना हो गए, और जब तक सूरज निकला हम पिछली रात वाले निशानात तक पहुंच चुके थे। इस जगह जहां हमने पिछली रात हाथी को खड़े देखा था, पहुंचकर हमें मालूम हुआ कि हाथी थोड़ी देर ठहर कर आगे रवाना हो गया है। उसके कदमों के निशानात घने बांस के झुंड और खारदार झाड़ियों से गुजर रहे थे, लेकिन तानवाय ने अपनी शिकारी काबिलियत से काम लेते हुए निस्बतन कम घने जंगल में एक लंबा चक्कर लगाने के बाद तकरीबन 2 मील परे हमें निशानात पर ला डाला। इस तरह हमने वो फासला सिर्फ 1 घंटे में तय कर लिया, जो हाथी ने रात भर में तय किया था। यहाँ निशानात कुछ ज्यादा वाज़िया होते जा रहे थे और हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर के बाद अचानक दूर फासले पर हमने बांसों के टूटने की आवाज सुनी। तानवाई ने अपने आदमियों को वहीं ठहरने का इशारा किया, और हम दोनों निहायत खामोशी से उस तरफ बढ़े जिधर से आवाज आई थी। झाड़ियों के एक झुंड से गुजरने के बाद हम बांसों के एक कते में जा पहुंचे। उस कते की दूसरी जानिब चंद घनी झाड़ियों की आड़ में हाथी खड़ा था। उसका पहाड़ जैसा जिस्म ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे पोशीदा था। सिर्फ उसके बड़े बड़े कान और सूंड का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। वो खामोशी से खड़ा अपने पलकों जैसे कान हिला रहा था। हम इस इंतजार में थे कि वहीं झाड़ियों की आड़ में छुपे रहे कि वो कुछ हरकत करे, और उसके जिस्म का कोई नाजुक हिस्सा सामने आए तो हम उस पर फायर करें। हमारा फासला ज्यादा से ज्यादा 5-6 गज का था, और झाड़ियों की आड़ से उसका एक कीचड़ में लथपथ दांत भी नजर आ रहा था। मैंने महसूस किया कि तानवाय मेरे करीब नहीं था। मैंने देखा तो वो मुझसे चंद कदम दूर खड़ा एक दरख्त की चोटी को देख रहा था। फिर मेरी तरफ मुड़ा और इशारे से मुझे बताया कि जल्द ही हवा का रुख तब्दील हो जाएगा, लिहाजा मुझे जल्द ही फायर कर देना चाहिए। उसने अपने शाने से बारूद से भरा सींग उतार लिया और बंदूक भरने लगा। हवा की तब्दीली तो मैं भी कुछ कुछ महसूस करने लगा था। बहुत जल्द हाथी हमारी मौजूदगी महसूस करके या तो हम पर हमला कर देता और या राह फरार इख्तियार कर लेता। मैंने फैसला कर लिया कि अचानक ही झाड़ियों की आड़ से निकलकर उस पर फायर कर दूंगा। हाथी मोटी अकल का हैवान है और उससे इतनी फौरी रद्दे अमल की तवक्को नहीं की जा सकती, लेकिन मैं इस खतरे से भी आगाह था कि अगर ये फायर मोहलिक साबित ना हुआ तो चंद ही सानियों में हाथी मेरे ऊपर होगा और मुझे अपने बचाव का बिल्कुल मौका नहीं मिल सकेगा। मौत के इतने करीब खड़े होकर मैंने कभी गोली नहीं चलाई थी। जूं ही मैं झाड़ियों की आड़ से निकला, हाथी भी मुड़ा और मुझसे दूर हटने के लिए पांव उठाया। मैंने उसके दिमाग का निशाना लेकर बंदूक की दोनों नालियां फायर कर डालीं। गोलियां लगते ही हाथी दर्दो कर्ब से इतने जोर से चिंगाड़ा कि जमीन लरजने लगी, और फिर अचानक ही धम से गिरा, जैसे किसी रेल के इंजन ने पूरी ताकत से उसे टक्कर मारी हो।
ساتھ ہی میں نے اپنے عقب سے بھی فائر کی آواز سنی۔ یہ تانوائے کے LM کی آواز تھی۔ میں نے وہیں رک کر بندوق کا بریچ کھولا تاکہ تازہ کارتوس ڈال سکوں، لیکن ہاتھی اچانک ہی تیزی سے اٹھا اور طوفان کسی تیزی سے بانس کے گھنے جنگل میں گھستا چلا گیا۔ میں نے فوراً بندوق میں کارتوس ڈالے اور ہم دونوں اس کے تعاقب میں دوڑے۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ ایک مختصر دوڑ ہوگی۔ تانوائے چند ہی منٹوں میں مجھ سے کئی سو گز آگے نکل گیا۔ میں گرے ہوئے درختوں اور جھاڑیوں سے بچتا بچاتا پسینے میں شرابور اس کے پیچھے دوڑتا رہا، لیکن ہاتھی کی حرکت کی آوازیں دور سے دور تر ہوتی گئیں اور پھر جنگل کے سناٹے میں گم ہو گئیں۔ آگے بڑھنا بیکار تھا، اس لیے میں وہیں رک کر اپنے ساتھیوں کا انتظار کرنے لگا۔ تانوائے بھی واپس آ گیا۔ اس نے اشارے سے مجھے بتایا کہ ہاتھی بری طرح زخمی ہو چکا ہے اور ہم کچھ دیر سستا کر دوبارہ اس کے تعاقب میں روانہ ہوں گے۔ ہمارے باقی ساتھی بھی ہم سے آ ملے۔ میرے کہنے پر ماجد نے وہیں چند خشک لکڑیاں جلا کر چائے بنائی۔ چائے پیتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ شاید میرا نشانہ خطا گیا تھا، ورنہ طاقتور سے طاقتور جانور بھی 470 رائفل کی 2 گولیاں لگنے کے بعد اتنی جلدی ہوش میں نہیں آ سکتا۔ شاید گولی محض ہاتھی کی کھال کو کھرچتی گزر گئی ہو۔ اس اثنا میں تانوائے اپنے ایک ساتھی کو ہاتھی کے تعاقب میں روانہ کر چکا تھا۔ پھر ہم سب اس کے ساتھ تعاقب میں چل پڑے۔ سورج نصف النہار سے ڈھلتا جا رہا تھا، گرمی بے پناہ تھی۔ راستے میں جا بجا خون کو دیکھ کر میرے شبہات زائل ہوتے جا رہے تھے۔ ہاتھی کا زخم یقیناً کھال کا زخم نہیں تھا۔ کھال کے زخم سے اتنی مقدار میں خون نہیں نکل سکتا تھا۔ تقریباً 2 میل تک ہم ان نشانات پر چلتے رہے، پھر تانوائے نے ہمیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ کم و بیش 1 گھنٹے کے بعد وہ واپس آیا اور ہمیں بتایا کہ ہاتھی اس کے اندازے کے مطابق زیادہ دور نہیں۔ ہم اس کی رہنمائی میں ایک دلدلی وادی میں داخل ہوئے۔ یہاں نرم زمین پر جا بجا ہاتھی کے قدموں کے نشانات تھے، جن سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ ان راستوں پر بہت سے ہاتھی گزر چکے ہیں، اور ہم کسی طرح یہ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ ہم اپنے شکار کا تعاقب کر رہے ہیں یا کسی انجانے ہاتھی کے تعاقب میں ہیں۔ یہ بات تو صرف تانوائے ہی بتا سکتا تھا، جس کا تجربہ ہم سے بہت زیادہ تھا۔ ہمیں اس کے تعاقب میں چلتے کئی گھنٹے گزر گئے۔ ہم تھک کر شل ہو چکے تھے، لیکن ہاتھی کے بڑے بڑے سفید دانتوں کے لالچ نے تھکان محسوس نہ ہونے دی۔ اچانک بلا کسی گرج چمک کے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ چند ہی منٹوں میں کپڑے بھیگ کر ہمارے جسموں سے چمٹ گئے۔ رات گزارنے کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش ہوئی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ہم نے پانی کے ایک بڑے سے گڑھے کے قریب ڈیرا جما لیا۔ ذرا دیر بعد تانوائے نے پانی کے ندی نما گڑھے سے نہ جانے کس طرح چند مچھلیاں پکڑ لیں۔ اس کے ساتھیوں نے فوراً آگ جلا کر چاول ابال لیے اور مچھلیوں کو بھی آگ پر روسٹ کر لیا۔ ہم نے اپنا راشن کا تھیلا کھولا اور سب نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا، چائے بنائی اور ایک پیالہ پی کر لیٹ گئے۔ تانوائے کے ساتھیوں کا جلایا ہوا آگ کا الاؤ آہستہ آہستہ مدھم پڑتا جا رہا تھا۔ ذرا دیر کے بعد بادلوں سے چاند نکل آیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، تانوائے کے سارے ساتھی زمین پر سو رہے تھے، لیکن تانوائے ایک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اس کے سینے کے مسلسل زیر و بم سے ظاہر تھا کہ وہ بھی اونگ رہا ہے۔ میں نے ماجد کو آنکھیں کھلی رکھنے کو کہا، وقتاً فوقتاً آگ میں چند لکڑیاں بھی ڈالنے کی ہدایت کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی سو گیا۔ دن نکلنے سے 2 گھنٹے پہلے ماجد نے مجھے جگا دیا اور خود سو گیا۔ صبح کا اجالا پھیلنا شروع ہوا۔ میرے کپڑے رات بھر میں جسم کی حرارت سے خشک ہو چکے تھے۔ تانوائے دن نکلنے سے پیشتر ہی اپنا ایک آدمی ہاتھی کے تعاقب میں روانہ کر چکا تھا۔ ہم بھی تعاقب میں چل پڑے اور تانوائے کے ساتھی سے جا ملے۔ تانوائے نے اس سے کچھ باتیں کی، پھر ہماری طرف گھوم کر ہاتھوں کی خالی ہتھیلیاں پھیلا دیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہاتھی کے تازہ قدموں کے نشانات نہیں مل سکے تھے اور اب اس کی تلاش میں مزید آگے بڑھنا بیکار تھا۔ پھر اس نے ہوا میں ہاتھ ہلا کر ہمیں بتایا کہ ہمارے لیے زخمی ہاتھی ہوا میں تحلیل ہو گیا ہے اور اب اسے ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ میں نے اسے مزید کوشش پر آمادہ کرنے کی بہت صحیح کی، لیکن اس نے اشاروں سے واضح کر دیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، وہ ہاتھی کے تعاقب میں مزید وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ اسے اپنی بندوق کا لائسنس ملے یا نہ ملے۔ پزمردہ سے دل کے ساتھ ہم واپس روانہ ہوئے۔ تانوائے اور اس کے ساتھی ٹین کی کان تک ہمارے ساتھ آئے اور اس کے بعد میں اور ماجد مالیون کی طرف روانہ ہو گئے۔
اور شام کو مالیون پہنچ گئے۔ مالیون میں دوسرا روز آرام سے گزارا اور پھر کائلون سے ملا تاکہ تانوائے سے دوبارہ ملاقات کا بندوبست ہو سکے، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ تانوائے کل شام ہی واپس چلا گیا تھا، لیکن اسے تو گینڈے کی تلاش میں میری مدد کرنا تھی۔ میں نے احتجاجاً کہا، جس کے جواب میں کائلون محض شانے جھٹک کر رہ گیا اور پھر دبے الفاظ میں بولا، بہتر ہے آپ کچھ روز انتظار کر لیں، شاید وہ ایک دو روز میں واپس آ جائے۔ اب میرے پاس انتظار کے لیے وقت نہیں تھا۔ 3 روز کے بعد مجھے اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہونا تھا، اور ایسے موقع پر تانوائے کا بغیر اطلاع چلا جانا مجھے اچھا نہ لگا۔ یہ معاہدے کی سراسر خلاف ورزی تھی، اور میرے دل میں اس کی اس حرکت کے خلاف غم و غصے کا طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ میرا پرانا شکاری ساتھی مہابیر سنگھ ابھی مالیون میں ہی تھا۔ اس نے تانوائے کے ساتھ میرے گٹھ جوڑ کو اپنی شکاری قابلیت کی توہین سمجھا تھا۔ جب میں اس کے گھر پر اس سے ملنے گیا تو اس کے چہرے سے ناراضگی کا اظہار عیاں تھا، لیکن جب میں نے اسے یقین دلایا کہ میرا تانوائے کے ساتھ اتحاد محض چند غلط قسم کے لوگوں کے مشورے سے عمل میں آیا تھا، تو اس کا چہرہ جیسے کھل اٹھا۔ مہابیر سنگھ ایک لمبا تڑنگا گورکھا تھا، فوج میں بھی رہ چکا تھا، مزاج کا بہت تیز تھا، اس لیے زیادہ عرصہ فوج میں نہ ٹک سکا۔ ڈسچارج ہونے کے بعد اس نے سیام آ کر ٹین کی کان میں ملازمت کر لی تھی، لیکن کان بند کر دی گئی۔ مہابیر سنگھ پھر بیکار ہو گیا۔ اس نے اپنے وطن واپس جانے کے بجائے مالیون کے گرد و نواح میں شکاری گائیڈ کی حیثیت سے بڑے بڑے شکاریوں کی ملازمت کر لی۔ میرا اس سے کئی بار سابقہ پڑ چکا تھا۔ بہت دلیر آدمی تھا، 2 بار شیر کے پنجوں سے بچ نکلا تھا، جس کے نشانات جا بجا اس کے جسم پر تھے، اور سب سے واضح نشان اس کے بائیں گال پر تھا، جہاں کسی شیر کے پنجے نے بہت سا گوشت ادھیڑ ڈالا تھا۔ ان جنگلوں کا چپا چپا اس کا جانا پہچانا تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اب کبھی اس کے علاوہ کسی شکاری کو گائیڈ نہیں رکھوں گا، تو وہ بہت خوش ہوا اور میرے آئندہ پروگرام میں دلچسپی لینے لگا۔ میرا خیال تھا کہ سب سے پہلے اس زخمی ہاتھی کو تلاش کیا جائے۔ مجھے شک سا پڑ رہا تھا کہ تانوائے نے اس ہاتھی کے معاملے میں میرے ساتھ کوئی چال کھیلی تھی، ورنہ وہ تعاقب سے باز نہ آتا۔ مجھے اس وقت اس پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میں جلد از جلد اسے بلا لائسنس بندوقوں سمیت پکڑ کر قانون کے حوالے کر دینا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس صرف 3 دن تھے، اور 3 دن کے بعد مجھے بہرحال واپس جانا تھا۔ ایک بار پھر ہم نے اپنے سفری تھیلے خوراک سے بھرے اور مہابیر سنگھ کے 4 مقامی کھوجی بھی ساتھ لے لیے۔ دوسرے روز الصبح ہم روانہ ہو گئے اور بلا رکے اس مقام تک جا پہنچے جہاں تانوائے نے ہاتھی کے تعاقب میں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ مہابیر سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے بہت جلدی ہاتھی کے قدموں کے نشانات ڈھونڈ نکالے۔ چونکہ میں جانتا تھا کہ ہاتھی بری طرح زخمی ہے اور زیادہ دور نہیں جا سکتا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم 7-8 میل علاقے کے گرد ایک فرضی دائرہ سا کھینچ لیتے ہیں۔ اگر ہاتھی کے قدموں کے نشانات اس خیالی دائرے سے باہر نکل گئے اور ہمیں اس کی موجودگی کا کوئی تازہ نشان نہ ملا، تو ہم مزید وقت اس کی تلاش میں ضائع نہیں کریں گے۔ ہمیں خلاف امید بہت کامیابی ہوئی۔ ہاتھی کے قدموں کے نشانات 2 میل کے دائرے سے باہر نہیں جاتے تھے۔ وہ اسی علاقے میں کہیں چھپا زخموں کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ساتھ ہی مجھے تانوائے کی عیاری کا بھی یقین آ گیا۔ مجھے شروع ہی سے اس کے خلوص نیت پر شک تھا۔ اس نے مجھے بے وقوف سا شکاری سمجھ لیا تھا، جسے وہ جنگل میں اپنی مرضی کے مطابق نچا سکتا تھا۔ اگر اس نے مجھے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو میں یقیناً مقامی حکام سے اس کے تعلقات بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتا، لیکن اب ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ ہم فوراً ہی واضح نشانات پر چل پڑے۔ بھیگی ہوئی جھاڑیوں اور درختوں سے سورج کی حرارت کے باعث بھاپ سی اٹھ رہی تھی۔ ہر طرف ہو کا سا عالم تھا۔ کسی بھی وقت ہمارا ہاتھی سے آمنا سامنا ہو سکتا تھا۔ ہم تیزی سے چلتے جا رہے تھے۔ اچانک دور جنگل میں ہم نے حرکت کی آواز سنی۔ ہم جم کر رہ گئے۔ آواز چونکہ تیزی سے ہماری جانب چلی آ رہی تھی، اس لیے میں نے اشارے سے اپنے ساتھیوں کو جھاڑیوں کی آڑ میں چھپنے کے لیے کہا اور خود بھی ایک درخت کی آڑ میں چھپ گیا۔ چند لمحوں کے بعد سامنے درختوں کے جھنڈ سے دوڑتا ہوا ایک نیم برہنہ جنگلی آدمی نکلا۔ میں نے بیک نظر اسے پہچان لیا۔ وہ تانوائے کا ایک ساتھی تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی اور وہ بھاگتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ ہمیں اس سے تانوائے کے بارے میں بے حد مفید معلومات مل سکتی تھیں۔
وہ میरे करीब से गुजरा तो मैंने तेजी से टांग बढ़ाकर उसे उड़ंगा मार दिया। उसके गिरते ही झपट कर उसकी बंदूक पर कब्जा कर लिया। मेरे साथी उसके गिर्द जमा हो गए। मैंने उसे महावीर सिंह के हवाले कर दिया। फिर हमने उससे कुछ सवालात पूछे, लेकिन ऐसे तरीके से कि बहुत जल्द उसने हार मान दी और बहुत सी तल्ख हकीकतें बताने लगा। मेरा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। तानवाय ने शुरू ही से वो हाथी अपने लिए मुंतखब कर लिया था, क्योंकि इस जंगल में कभी ऐसा हाथी देखने में नहीं आया था। तानवाय के साथ फिरते हुए महज इत्तफाक से वो हाथी हमारी नजर में आ गया। तानवाय उस वक्त मुझे फायर करने से तो बाज ना रख सका, लेकिन मेरा निशाना या तो खता गया या हाथी ही कुछ ज्यादा सख्त हड्डी का निकला। इसलिए मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद ताकुब के दौरान तानवाय रवानगी से पहले अपने साथी को इसलिए आगे भेज दिया करता था कि वो हाथी को एक जगह ना ठहरने दे और हमेशा उसे हरकत में ही रखे, ताकि वो मेरी पहुंच से दूर रहे। हाथी हमारी दौड़ धूप के दौरान हमेशा हमसे मील आध मील आगे जख्म से बौखलाया फिर रहा था, और इस बारिश वाली रात हाथी हमसे कोई 400 गज के फासले पर था, जहां से सूरज निकलने से पहले ही तानवाय के एक साथी ने उसे उठा दिया और भगाता हुआ बहुत दूर ले गया। जिस मुकाम पर तानवाय ने आगे चलने से इनकार कर दिया था, हाथी वहां से बमुश्किल 200 गज के फासले पर था। मुझे और माजिद को टीन की कान के पास छोड़कर तानवाय और उसके साथी फौरन वापस हुए और 2 ही घंटों में हाथी को मार गिराया। और अब तानवाय उसके कई सौ पौंड वजनी दांत को नजदीक तरीन मंडी में बड़ी से बड़ी कीमत पर बेचने का इरादा कर रहा था। तानवाय के साथी ने हमें तानवाय तक ले जाने का वादा भी कर लिया। मैंने उसके हाथ मजबूती से पीठ पीछे बांधकर रुमाल उसके मुंह में ठूस दिया और उसे आगे आगे चलने का इशारा किया। उसके पीछे पीछे हम घने जंगल में चलते घुसते चले गए। बिलाखिर हमने जंगल के सन्नाटे को तोड़ती हुई एक आवाज सुनी। कोई शख्स कुल्हाड़ी चला रहा था। श्याम के किसी भी गांव में ऐसी आवाज रोजमर्रा के मामूलात में शामिल है, लेकिन यहाँ जंगल की इन अनछुई गहराइयों में इसका एक ही मतलब हो सकता था, और वो था तानवाय और उसके साथियों की मौजूदगी। हम अपने शिकार के करीब पहुंच चुके थे और मुझे इस अमर में जरा भर भी शक नहीं था कि तानवाय बिला मुजाहमत कभी ना पकड़ा जाएगा। मैंने महावीर सिंह से कहा कि वो कैदी से तानवाय के साथियों की तादाद दरियाफ्त करे। मालूम हुआ कि तानवाय समेत इस वक्त वहां 4 आदमी हैं और उन सब के पास बंदूकें हैं। तानवाय के 3 साथियों से तो मुझे ज्यादा खतरा नहीं था, लेकिन तानवाय की बात और थी। वो एक मशहूर जमाना मुजरिम और जंगल की जिंदगी का आदी था। ये ऐसा मसला था जिसका कोई हल मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने महावीर सिंह के 4 साथियों को कैदी समेत वहीं ठहरने का हुक्म दिया और माजिद और महावीर सिंह को लेकर आगे चला गया। माजिद राइफल से मुसल्ला था, लेकिन महावीर सिंह की राइफल मैंने ले ली थी। तानवाय के करीब पहुंचकर उसे तर्जुमान का काम करना था। मेरा इरादा तानवाय को धोखे से गिरफ्तार करने का था, इसलिए मैंने जंगल में एक लंबा चक्कर काटकर तानवाय की पुश्त पर पहुंचने का फैसला किया और कुल्हाड़ी की आवाज से करीबन 50 फुट दूर रहते हुए हमने नीम दायरे की शक्ल का चक्कर काटा और फिर आवाज की तरफ निहायत खामोशी से बढ़े। झाड़ियों के एक झुंड के पीछे पहुंचकर रुक गए। यहां से तानवाय और उसके साथी साफ देखे जा सकते थे। तानवाय राइफल थामे खड़ा अपने साथियों को स्यामी जबान में हिदायत दे रहा था। उसके तीनों साथी कुल्हाड़ियां लिए मरे हुए हाथी को चीर फाड़ रहे थे। एक दांत की जड़ वाली हड्डी काफी हद तक कट चुकी थी। उन तीनों की बंदूकें उनके करीब पड़ी थीं। तानवाय की आंखें अपने सामने फैले हुए जंगल का बार बार जायजा ले रही थीं। शायद वो खतरे की बू सूंघ चुका था, लेकिन सिमत के बारे में उसका अंदाजा गलत था। हम उस वक्त ऐन उसके अकब में थे। थोड़ी देर तक हम तीनों उसी झाड़ी की आड़ में दुबके रहे। तानवाय ने दरियाए पाचान के दोनों किनारों पर खौफ और दहशत की बादशाहत कायम कर रखी थी और बड़े बड़े ज्याले उसके नाम से कांपते थे। मैंने महावीर सिंह की हिम्मत बढ़ाने के लिए उसके शाने पर हल्की सी थपकी दी और सरगोशी में उसे कहा, तानवाई से कहो कि वो और उसके साथी अपनी बंदूकें जमीन पर डाल दें। वो हमारी बंदूकों की जद में हैं। महावीर सिंह झाड़ियों की आड़ से निकला और बाआवाज़ बुलंद स्यामी जबान में तानवाय और उसके साथियों को ललकारा। तानवाय और उसके साथी इस तरह जमकर रह गए थे जैसे पत्थर के मुजस्मों में तब्दील हो गए हों, लेकिन उनका ये सकूत महज चंद लम्हों के लिए था।
جو ہی ہم دونوں بڑھ کر مہابیر سنگھ کے قریب پہنچے، تانوائے کے ساتھیوں نے برق رفتاری سے لپک کر اپنی بندوقیں اٹھا لیں، اور ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں تانوائے اور اس کے تینوں ساتھی اپنی رائفلوں سمیت گھنے درختوں میں غائب ہو چکے تھے۔ دراصل مہذب دنیا کا باسی ہونے کے باعث مجھے اسلحے کے جادو پر اتنا بھروسہ تھا کہ میں نے وہی جادو تانوائے پر بھی ٹھونسنے کی کوشش کی۔ نتیجہ وہی ہوا جو ایک شیر کو بندوق دکھا کر ہینڈز اپ کہنے سے ہوتا ہے۔ تانوائے اور اس کے ساتھی ہمارے سامنے مورچہ قائم کر چکے تھے، اور دوسرے ہی لمحے میں جنگل کے سناٹے میں ایک دھماکہ ہوا اور رائفل کی گولی سرسراتی ہوئی میرے قریب سے گزر گئی۔ یہ میری للکار کا جواب تھا۔ میں نے ماجد کو ہدایت کر دی کہ وہ چار کھوجیوں سمیت تانوائے کے عقب میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ ساتھ ہی اسے سختی سے ہدایت کر دی کہ اگر انہیں اپنے ذاتی تحفظ کے لیے رائفل چلانا بھی پڑے تو انہیں کسی صورت میں بھی تانوائے اور اس کے ساتھیوں پر مہلک فائر کرنے کی اجازت نہیں، محض انہیں زخمی کرنے کے لیے ٹانگوں پر فائر کر سکتے ہیں۔ ماجد نہایت خاموشی سے جھاڑیوں میں رینگ گیا۔ ہم دونوں جھاڑیوں کی آڑ میں دبکے رہے۔ تانوائے کی فطرت کو بخوبی سمجھ جانے کے بعد مجھے اس کے بھاگ نکلنے کا خدشہ نہیں تھا۔ ایسے موقع پر بھاگ نکلنے کے بعد وہ کبھی اپنے ساتھیوں کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ رہتا۔ ہم سے بمشکل 30 قدم دور ہاتھی کا مردہ جسم پڑا تھا، اور اس سے چند ہی فٹ دور تانوائے اور اس کے ساتھی گھنے جنگل میں پوشیدہ تھے۔ اس حالت میں تقریباً 10 منٹ گزر گئے، اور پھر اچانک دوسری جانب سے دو گولیوں کی آواز آئی۔ یہ فائر ہم پر نہیں، ماجد اور اس کے ساتھیوں پر کیے گئے تھے۔ جواب میں جنگل میں کچھ دور سے ایک فائر ہوا۔ آواز ماجد کی رائفل کی تھی۔ فائر کے ساتھ ہی تانوائے کا ایک ساتھی ایک غراہٹ آمیز چیخ کے ساتھ جھاڑیوں سے باہر آ گرا، اور اس کے دو ساتھی پلک جھپکتے اسے تنہا چھوڑ کر نکل بھاگے۔ غالباً وہ اس غلط فہمی کے باعث بھاگے تھے کہ دوسری جانب سے بھی انہیں جدید ہتھیاروں سے لیس حملہ آوروں نے گھیر لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی توڑے دار بندوقوں سے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تانوائے اپنے ساتھیوں کو فرار ہوتے دیکھ کر جھاڑیوں کی آڑ سے ہٹ گیا اور اپنی رائفل تھامے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کی بندوق خالی ہو چکی ہے۔ یہ میری خطرناک غلطی تھی، جس کی سزا فوراً ہی مجھے مل گئی۔ رائفل کی نال جھکائے میں اس کی طرف بڑھا۔ مہابیر سنگھ میرے پیچھے تھا، لیکن اس کا چلنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے کسی زخمی درندے کے قریب جا رہا ہو۔ میری نظریں بھی بدستور تانوائے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس جنگل کا بے تاج بادشاہ تھا، اور ہم اس کی بادشاہت میں دخل اندازی کر رہے تھے، اور ساتھ ہی اسے قانون اور انصاف کی زنجیروں میں بھی جکڑنے کے در پہ تھے۔ اس نے وہی کیا جو بادشاہ میدان جنگ میں شکست سے قبل کیا کرتے تھے، شکست کو فتح میں بدلنے کی ایک آخری جدوجہد۔ ہم بمشکل اس سے 20 فٹ کے فاصلے پر تھے جب بجلی کسی تیزی کے ساتھ اس نے حرکت کی اور رائفل اٹھاتے ہوئے ہم پر فائر کر دیا۔ فائر مجھ پر کیا گیا تھا، لیکن میں تیزی سے ایک طرف جھک گیا تھا اور ساتھ ہی چیخ کر مہابیر سنگھ کو بھی خبردار کیا، لیکن میری چیخ بعد از وقت ثابت ہوئی۔ گولی مہابیر سنگھ کے چہرے پر لگی اور وہ بغیر آواز گر پڑا۔ فائر کرنے کے فوراً بعد تانوائے چیتے کسی پھرتی سے رینگ کر گھنے جنگل میں پہنچ گیا۔ جوش اور غضب سے کانپتے ہوئے میں نے جنگل میں تحلیل ہوتے اس کے سائے کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ اس نے ایک جھٹکا سا لیا اور لڑکھڑا کر جھکا، لیکن پھر سنبھل کر ایک نظر سر گھما کر مجھ پر ڈالی اور تیزی سے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ زخمی ہو چکا تھا اور زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا، اس لیے میں مہابیر سنگھ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ میرے قدموں میں بے جان پڑا تھا، اس کا چہرہ اڑ چکا تھا۔ میں نے سیٹی بجا کر اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ماجد کی مدد سے اس کی لاش اٹھا کر ایک درخت کے سائے میں ڈال دی۔ لاش کے چہرے پر میں نے اپنا رومال ڈال دیا۔ میں فرتے غضب سے کانپ رہا تھا۔ اس نے میری خدمت کرتے ہوئے جان دی تھی، اور اس کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانا میرا فرض تھا۔ میں نے اپنے 3 ساتھیوں کو وہیں چھوڑا اور ماجد اور ایک ہوشیار کھوجی کو ساتھ لے کر فوراً تانوائے کے تعاقب میں چل پڑا۔ ہاتھی کی لاش سے دوسری جانب چند ہی قدم دور زمین پر خون کی کافی مقدار نظر آئی۔ قریب ہی تانوائے اور اس کے ساتھیوں کی بندوقیں پڑی تھیں۔ نشانہ لیتے وقت میں نے اس بات کا دھیان رکھا تھا کہ گولی تانوائے کی ٹانگ پر ہی لگے تاکہ ہم اسے زندہ گرفتار کر سکیں۔ معلوم ہوتا تھا میرا نشانہ خطا نہیں گیا تھا۔ زمین پر چند خون آلود پنجوں کے بھی نشان تھے۔
جن سے زخم کی نوعیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ بانسوں کے جنگل میں ہمارے سینوں تک اونچی اونچی گھاس تھی اور تا حد نگاہ تک پھیلے ہوئے جنگل میں ہمارا کھوجی نہایت تیزی سے قدموں کے نشانات پر دوڑا چلا جا رہا تھا۔ کہیں کہیں زمین پر بھی خون کی کچھ مقدار نظر آ جاتی یا پھر گھاس ہی خون کی سرخی میں رنگی ہوتی۔ رفتہ رفتہ خون کی مقدار میں اضافہ ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ ایک جگہ چھوٹی چھوٹی گھاس اس طرح دبی ہوئی تھی جیسے کسی بھاری جسم کا وزن کچھ دیر کے لیے وہاں پڑا رہا ہو۔ مسلی ہوئی گھاس خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ کھوجی نے مجھے اشارے سے بتایا کہ اگر تانوائے کو اپنے زخم پر دھیان دینے کا موقع مل گیا تو ہم اسے کبھی نہ پکڑ سکیں گے۔ وہ جنگل کی گہرائیوں میں گم ہو جائے گا۔ ہم نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ ارد گرد کا جنگل مجھے دیکھا بھالا سا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم دیوانہ وار دوڑے چلے جا رہے تھے۔ کھوجی ہمارے آگے آگے شکاری کتے کی مانند زمین کو سونگتا دوڑ رہا تھا۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہم ٹین کی کان کی طرف واپس جا رہے تھے۔ تانوائے پاچان تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ یقیناً دریا پار کر کے سیام کی سرحد میں داخل ہونا اور اپنے وطن کی خاک پر پناہ لینا چاہتا تھا، لیکن آزادی کی آخری جدوجہد میں وہ دلدلی علاقے کی طرف چل پڑا تھا۔ وہ یہاں کی دلدلوں کے ایک ایک انچ سے واقف تھا اور اس کا خیال ہوگا کہ اس کے تعاقب کے دوران لا علمی میں ہم کسی دلدل کی تہہ میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن میرے ساتھ جو کھوجی تھا وہ بانکی چانگ نامی گاؤں کا مکھیا تھا اور اس جنگل سے خوب واقف تھا۔ اچانک درختوں میں ایک سایہ سا لہرایا اور تیزی سے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ تانوائے کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ ہم نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی اور درختوں سے بچتے بچاتے، ٹھوکریں کھاتے اپنے شکار کے قریب تر ہو گئے۔ ہوا میں اب نمکین سی نمی محسوس ہونے لگی تھی۔ ہم سمندر سے زیادہ دور نہیں تھے۔ قریب ہی دریائے پاچان اور خلیج مالیون کا سنگم تھا۔ ہم اب تانوائے سے صرف 100 گز دور تھے اور اس نے بھی ہماری آہٹ سن لی تھی، کیونکہ فوراً ہی اس نے سر گھما کر ہمیں دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی الوداعی کرنیں دریا کی سطح سے منعکس ہو کر درختوں سے چھن چھن کر چمک رہی تھیں، اور اس روشنی میں میں نے تانوائے کو غور سے دیکھا۔ وہ کمر کے گرد لپیٹا کپڑا کہیں اتار کر پھینک چکا تھا اور مادرزاد برہنہ تھا۔ اس کے شانے پر کارتوسوں کی پیٹی اب بھی موجود تھی اور اس کی دائیں ٹانگ گھٹنے سے نیچے خشک ہوتے ہوئے خون میں لتھڑی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں رحم اور مروت کی ہلکی سی کرن چمکی، لیکن فوراً ہی میں نے تصور میں مہابیر سنگھ کا اڑا ہوا چہرہ دیکھا۔ تانوائے میرے ایک ساتھی کا قاتل تھا۔ اسے قانون کے حوالے کرنا میرا فرض تھا۔ سورج تقریباً غروب ہو چکا تھا۔ تانوائے دریا کے دلدلی کنارے پر دوڑ رہا تھا۔ دیر تک پہنچنے کے لیے اسے ابھی 30-40 منٹ کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ اچانک وہ اس طرح رکا جیسے زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ میرے ساتھی کھوجی نے ہانپتے ہوئے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور اکھڑی اکھڑی سی آواز میں بولا، اب تانوائے کا تعاقب کرنے کی ضرورت نہیں صاحب، وہ دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ہم ابھی دلدلی قطع سے کم و بیش 70 فٹ دور تھے۔ میں نے رک کر متعجب نظروں سے کھوجی کی طرف دیکھا، لیکن اس نے نہایت اطمینان سے تانوائے کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے نظر ڈالی تو تانوائے گھٹنوں تک زمین میں دھنسا ہوا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی رفتار چیونٹی سے بھی کم تھی۔ اس کے بعد مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ تانوائے ایک ریتلی دلدل میں پھنس چکا ہے، جو رفتہ رفتہ اسے تہہ کی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ جس قدر دلدل سے نکلنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی دھنستا چلا جاتا۔ میں نے اس کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہا، لیکن ماجد نے نہایت مضبوطی سے میرا بازو تھام لیا اور بولا، ہم اب اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ہمارے پہنچنے تک وہ دلدل میں گم ہو چکا ہوگا، اور پھر ہمارے پاس کوئی رسی بھی تو نہیں۔ اس نے غلط نہیں کہا تھا۔ تانوائے اس اثنا میں ناف تک دلدل میں دھنس چکا تھا، اور جب تک ہم اس کے قریب پہنچتے وہ سینے تک دھنس چکا ہوتا، اور اب اسے بغیر رسی کے ریتلی دلدل سے باہر نکالنا ممکن نہیں تھا۔ ناچار بے بسی سے وہیں کھڑے تانوائے کو دلدل سے زور آزمائی کرتا دیکھتے رہے۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی مانند تانوائے تیزی سے دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ آخری جدوجہد کے طور پر اس نے ایک بار زور لگا کر دلدل سے نکلنا چاہا، لیکن دلدل نے مزید تیزی سے اسے نیچے کی طرف کھینچا۔ خوف اور مایوسی کی پہلی اور آخری چیخ تانوائے کے حلق سے نکلی،
اور وہ دلدل کی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا۔ دلدل اس کا سر ڈوبنے کے فوراً بعد برابر ہو کر افق کی روشنی میں چمکنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی سطح پر پانی کا آخری بلبلہ بھی پھٹ گیا اور رات کی تاریکیاں رفتہ رفتہ اس پر سایہ ڈالنے لگیں۔